ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں. کچھ عرصے پہلے رہبر معظم نے، جانتے ہیں نا، رہبر معظم نے خط لکھا یورپ کے نوجوانوں کے لیے. اس کے بعد دوسرا خط لکھا. 2 خطوط لکھے مغرب میں موجود جوانوں کے نام. رہبر معظم نے یورپ اور امریکہ کے جوانوں کے نام 2 خطوط لکھے ہیں. بہت کم عرصے میں، یعنی بہت کم فاصلے سے 2 خطوط. عزیزان من، شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اگر آپ نے اپنے زمانے کے فتنوں کو پہچاننا ہے تو نظر رکھیں رہبر معظم پر. رہبر معظم کی نگاہیں جدھر جاتی ہیں ادھر آپ دیکھ لیں. ان کا ہاتھ جس کے سر پر ہوتا ہے اس کو آپ پہچان لیں. ان کی زبان سے جو لفظ جس کے بارے میں جس انداز میں نکلتا ہے اس کو غور سے سنیں اور پہچان لیں. چونکہ بقول حضرت آیت اللہ استاد حسن زادہ آملی کے فرماتے ہیں کہ آپ کے کان رہبر کی زبان کی طرف اور منہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کے کان امام زماں کے زبان کی طرف متوجہ ہیں. جو ادھر سے آتا ہے یہ سنتے ہیں، ادھر یہ بولتے ہیں. آپ نے امام زماں کا اگر پیغام سننا ہے اور سمجھنا ہے تو پھر رہبر معظم کے زبان سے نکلنے والے جملوں پر اور ان کے ہاتھ سے نکلنے والے خطوط اور مکتوبات کی طرف آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے. انہی خطوط کو دیکھ لیں. ان خطوط میں رہبر معظم نے یورپ کے جوانوں کو، مغربی دنیا کے جوانوں کو جس نقطے کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ باقی ساری باتیں چھوڑ دو، تم قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دو اور اس پر غور شروع کر دو، خود بخود حقیقت تک پہنچ جاؤ گے. قرآن کی دعوت دی. کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت ایک حقیقت کے 2 نام ہیں اور ان کی ہدایت کا دائرہ مسجد اور امام بارگاہ نہیں ہے، صرف عزاداری نہیں ہے، صرف ISO نہیں ہے، صرف مدارس نہیں ہے، صرف ہماری عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ عالم انسانیت ہے. اور مہدی آخر الزماں کی آمد عالم انسانیت کے لیے ہے. ان کا پیغام تمام عالم بشریت کے لیے ہے، تمام عالم بشریت. اور اس عالم بشریت میں آپ دیکھیں گے جب امام زمان کا ظہور ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جن کو آج آپ غیر شیعہ کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر امام کے سائے میں کھڑے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کو حقیقت نظر آئے گی، وہ فوری طور پر جذب ہو جائیں گے. حتیٰ عیسائی جذب ہو جائیں گے، حتیٰ یہودی جذب ہو جائیں گے، حتیٰ وہ مظلوم طبقہ جو خدا کو ڈھونڈ رہا تھا، خدا انہیں نہیں ملا. جب امام زمان کا ظہور ہوگا تو ان تک جب آواز آئے گی تو وہ اس آواز کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے. یہ وہی ہستی ہے جس نے عالم بشریت کو نجات دلانا ہے. فوراً پلٹ کر آئیں گے اور بیعت کر لیں گے. اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ساری عمر اپنے آپ کو ائمہ کا پیرو کہتے ہوں گے، ائمہ کی تابعداری کے دعوے کرتے ہوں گے، لیکن یہ ان کا کاروبار ہوگا، ان کا بزنس ہوگا، ان کی تجارت ہوگی. لہٰذا جب وہ آئیں گے تو کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں نہیں بتایا تھا، لہٰذا یہ کوئی اور دین ہے. نتیجہ وہی لوگ اپنے وقت کے امام کے خلاف میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ پوری زندگی انہوں نے اس مکتب کی بات کی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ائمہ کی اصل فکر سے وابستہ کریں، اس سوچ سے وابستہ کریں، قرآن سے وابستہ کریں. قرآن پڑھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے مسائل حل ہو جائیں گے. جب آپ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو براہ راست پڑھیں گے مسائل حل ہو جائیں گے. جب آپ فقہا کی عبارتوں کو پڑھیں گے مسائل حل ہو جائیں گے. جب آپ اپنے وقت کی حجت
یعنی امام عصر کے حقیقی نائب کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو سنیں گے، اپنائیں گے اور میدان میں اس کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، فکری انتشار ختم۔ دشمن کو ہمیشہ آپ کے اسی ارتکاز فکر سے ڈر لگتا ہے، ہمیشہ سے۔ اس لیے ہمیشہ ابلیسی طاقتوں نے رحمانی طاقتوں کو منتشر کرنے کی سازشیں کی ہیں، اور اس کے مقابلے میں رحمانی طاقتوں کو جو دعوت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اور انبیاء کی طرف سے، وہ ہمیشہ یہ ہے کہ فکری ارتکاز، مرکزیت، اس مرکزیت سے وابستہ رہنا۔ اور آج کی دنیا میں سیاست کی بات نہیں ہو رہی، کسی ملک کی بات نہیں ہو رہی، مکتب انبیاء اور مکتب نبی مکرم اسلام اور مکتب اہل البیت کی بات ہو رہی ہے کہ مکتب اہل البیت، مکتب نبی اور مکتب انبیاء کی روح کے مطابق اگر آج کوئی مرکزیت ہے تو وہ یہی رہبریت ہے۔